سر آپ یہ بتائیں گے کہ سی پیک کا جو پروسیس ہے وہ سلو کیوں چل رہا ہے؟ اس کے میجر ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیں سی پیک جو ہے وہ فیز 2 میں چل رہا تھا 2020 کے بعد 2025 تک، جس کو ہم کہتے ہیں مڈل پلان آف سی پیک۔ یہ 2025 سے 2030 تک کمپلیٹ ہونا تھا، بٹ اس کو سب سے بڑے ایشوز جو ہیں وہ ریجنل کانٹیکس میں ہیں اور گلوبل کانٹیکس میں ہیں۔ ریجنل کانٹیکس میں اگر ہم سی پیک کے ایشوز کو دیکھیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے ریجن میں انسرجنسی نظر آتی ہے، رائز آف ایکسٹریمزم، ٹیررزم، اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے پروونس جو بلوچستان کے اندر اور پھر کے پی کے اندر ہمیں یہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز زیادہ نظر آتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا انوالومنٹ ہے، بی ایل اے کا انوالومنٹ ہے، اور پھر بہت ساری اس طرح ٹیرر فیسٹس ہیں، جس نے ایک تو چائنیز نیشنلز پہ اٹیکس کیے، اور پھر اس وجہ سے جو سی پیک کے پروسیس تھے اسٹریم لائن کے وہ رک گئے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم گلوبل کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹ کی الائز کا ہے، جن میں ایک ابھرتا ہوا مڈل ایسٹ کے اندر آئی میک، انڈیا مڈل ایسٹ یوریشیا اکانومک کوریڈور، اور پھر اس کے طرح B3W، اور پھر اس طرح نیو ڈیولپمنٹس جو ہوتی رہیں، اور پھر ڈیٹ ٹریپ پالیسی۔ اب یہ جو ڈیٹ ٹریپ ڈلیما سی پیک کو کنسیڈر کرتا رہا، اس کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا موومنٹ چلتی رہی ویسٹ کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ایشوز ہیں۔ اگر ہم انٹرنل کانٹیکس میں دیکھیں تو پھر بیوروکریٹک ڈولڈرمس کے سینس میں، کرپٹ پالیٹکس کے سینس میں، پھر جو ایگریمنٹس تھے وہ پاکستان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ اچیو نہیں ہو پائے۔ تو اس کو 3 ویز جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں، 3 ٹائرس میں ایشوز ہیں، ریجنل کانٹیکس میں، اور پھر جو ہے گلوبل کانٹیکس میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل کانٹیکس میں۔ اور اب نظر آتا ہے کہ یہ جو پوسٹ کولڈ وار ایرا میں جو ایک رائیولری ہے سائنو یو ایس کی، وہ ہمیں سی پیک کو کافی تھریٹن کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو پاکستان کو اب جو ہے اپنی ایک تو سیکیورٹی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور پھر نیو جو ہے ایگریمنٹس کے ساتھ، اور پھر یہ جو بیوروکریٹک ایشوز ہیں یا پھر جو اسٹریم لائن پروسیس کو اسٹریم لائن کرنے کے ایشوز ہیں، اس کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ اوکے سر، تھینک یو۔